نے کیا تھا. حسین کا مشن کیا تھا؟ اگر لٹتا ہے لٹ جائے، نانے کا دین رہ جائے، دین کا پرچم بلند ہو جائے. حسین کا مشن کیا تھا؟ گناہ ختم ہو جائیں. حسین کا مشن کیا تھا؟ اولاد والدین کی فرما بردار ہو جائے. حسین کا مشن کیا تھا؟ یہی تھا کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں. آج بھی اگر حسینی اور یزیدی کو پہچاننا ہو، یہ دو فرق ظاہر ہیں کہ جو حسینی نعرہ لگا کے حسینی کام کرتا ہے وہ دل و جان سے حسینی ہے، اور جس کے خلاف چلتا ہے، حسین کی تعلیم کے خلاف چلتا ہے، وہ کون ہے؟ فیصلہ خود کرنا. اور یہ حسین کا ذکر کیوں آج تک باقی ہے؟ آج بھی لوگوں کا ذکر باقی رہ سکتا ہے. آپ چاہتے ہیں ہمارا ذکر رہ کیا میں کرتے ہیں؟ جو چاہتا ہے حسینی کردار ادا کرنا پڑے گا. دور نہیں ہے معاملہ. اگر حسینی کردار ادا کیا تھا تو علم الدین شہید نے کیا تھا، آج بھی نام زندہ ہے. حسینی کردار ادا کیا تھا ممتاز حسین قادری نے کیا تھا، آج بھی نام زندہ ہے. حسینی کردار ادا کیا تھا میرے استاد محترم خادم حسین رضوی نے کیا تھا. اور وہ کہا کرتے تھے جو حسینی کردار ادا کرتا ہے جنازے فیصلہ کرتے ہیں. دیکھا نہیں دوسرے ملکوں والوں نے، غیر مسلم لوگوں نے بھی تذکرہ کیا تھا، یہ کون ہے، یہ کون عالی شان ہے، اس کے جنازے کے اندر اتنے غلامان مصطفیٰ. یار دنیا داروں نہ دیکھیں، کوئی دنیا دار جتنی بڑی محنت کر کے چلا جائے، دین کا کام کر کے چلا جائے، کسی کے جنازے کے اندر اتنے حافظ آئیں گے. اور یار وزیر مشیر دنیا کا کوئی بندہ مر جائے بڑا، لیکن کسی کے جنازے کے اندر نہ اتنے حافظ آئیں گے، نہ قاری آئیں گے، نہ اتنے علماء آئیں گے، نہ مفتیان کرام آئیں گے، نہ سادات آئیں گے. اگر چاہتے ہیں آج بھی لوگ کہ ایسا جنازہ ہو جس کے اندر علماء بھی شامل ہو، حافظ بھی شامل ہو، قاری بھی شامل ہو، سادات کرام بھی شامل ہو، تو حسینی کردار ادا کرنا پڑے گا. جنازے بھی فیصلہ کریں گے کہ یہ بندہ عاشق رسول تھا، یہ یزیدی تھا، یہ حسینی تھا، یہ یزیدی تھا. حسین کا نام کیوں زندہ ہے؟ ان لوگوں کا نام کیوں زندہ ہے؟ آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم جو خطبے کے اندر پڑھی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. قسم خدا کی ان آیتوں کے اندر بھی عقیدہ واضح ہو جائے گا، ایمان تازہ ہوگا. انشاءاللہ دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کہی ہیں سب کے سینوں کے اندر محفوظ فرما، ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. قاری صاحب نے بھی آیت کریمہ تلاوت کی، فرمایا جو اللہ کے رستے کے اندر شہید ہو جائیں، قتل کیے جائیں، مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے. زندہ ہے اگر زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو قرآن کو کرتا ہے. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ کہاں ہیں. میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہاں تو کہا نا وہ زندہ ہے، مردہ گمان تمہیں شعور نہیں ہے. یہاں کہہ دیا فرمایا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں. مولا زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ رب کے پاس ہے، اللہ انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. فرمایا وہ زندہ ہیں، رب کے پاس ہیں، اللہ رزق بھی عطا کرتا ہے. اب رب کہاں ہے؟ یہ بھی قرآن فیصلہ کرتا ہے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا رب جو ہے وہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. کہاں ہے رب؟ شاہ بولیے تو صحیح، سارے بولیے. شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے. تو معلوم یہ ہوا قرآن کی روشنی کے اندر کہ شہید زندہ ہیں. کہاں ہیں؟ رب کے پاس ہیں. رب کہاں ہے؟ بندے کی شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ماننا پڑے گا جہاں جہاں رب کی ذات کے جلوے ہیں وہاں وہاں شہید زندہ ہے. جہاں جہاں رب کی ذات کے جلوے ہیں وہاں وہاں شہید زندہ ہیں. اب یہ وہ شہید ہیں جو میدان جنگ میں شہید ہوئے.
توجہ یار، چھوٹے نہ کرو. مکہ لگی یہ گالی یار آخری کرنا ہے، توجہ نہ سنو. عقیدہ واضح ہو جائے گا. قسم خدا دی اصل گل عقیدے دی. عقیدہ بندے دا ٹھیک نہ ہوئے تے جنیاں مرضی نمازاں پڑھتے رہو کوئی فائدہ نہیں. سبحان اللہ. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل کا بھی فائدہ ہوگا. میں جہاں جہاں رب ہے وہاں وہاں شہید ہیں. ابھی نبی پاک علیہ السلام میدان احد سے واپس آ رہے تھے، جنگ احد سے. تو حضور نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہیں، بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. چھوٹا جہاد کیا ہے؟ تلوار کے ساتھ ملک کی خاطر یا اسلام کی خاطر میدان عمل میں آ کے بازو کی قوت سے جنگ کرنا. اور بڑا جہاد کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ کہے کہ برائی کی طرف چل، میں تو اسے سمجھا اس کی مخالفت کر، برائی کی طرف جاؤں گا یہ شیطان کا رستہ ہے، برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف جاؤں گا یہ رحمان کا رستہ ہے. فرمایا یہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرنا ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ بڑا جہاد ہے. اب بڑا جہاد ہے نفس کی مخالفت کرنا، چھوٹا جہاد ہے میدان عمل میں آ کے تلوار اٹھا کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا. یار جب چھوٹا جہاد کرنے والا، توجہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، دلیل بڑی پختہ ہے، توجہ. فرمایا کہ جو چھوٹا جہاد کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، رب کے پاس ہے، اللہ رزق عطا کرتا ہے. یار چھوٹا جہاد کرنے والا زندہ ہے تو جو بڑا جہاد کرنے والے ساری زندگی وہ غوث علی، وہ غوث جلی کا مقام کیا ہوگا، وہ داتا علی حجویری کا مقام کیا ہوگا، وہ معین الدین چشتی اجمیری کا مقام کیا ہوگا. یہ بڑا جہاد کرنے والے ہیں. یہ تو پھر ان سے بدرجہ اولا زندہ ہوئے نا. وہ اعتراض کرنے والوں مردوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ کہتا ہوں آپ، قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے، ہوتا نہیں یہ زندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو تا قیامت بلند رکھے اور ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے اور ہمیں شان اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نا ذکر اہل بیت ہوا تو عقائد کے حوالے سے